السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر فہم قرآن صفحہ نمبر 51 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ ترجمہ: افا کیا اب بھی، تطمعون تم اے مسلمان ہو، تطمعون توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے سے، لکم تمہارے کہنے سے، وقد کانا حالانکہ گزرے ہیں، فریق منہم کچھ لوگ ان میں سے، کہ یسمعون کلام اللہ سنتے تھے کلام الہی کو، ثم پھر یحرفونہ بدل ڈالتے تھے اس کو، اس کے بعد، من بعد ما عقلوه اس کے بعد کہ سمجھ لیا انہوں نے اس کو، وہم یعلمون اور وہ اس کو جانتے تھے۔ تفسیر پہ رب دیکھ لیں، اوپر آیت سے اوپر رب ہے۔ مسلمان اس فکر و کوشش میں تھے کہ یہود بھی اسلام قبول کر لیں، اور اس میں کلفت و مشقت اٹھاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ان کو راغب کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ تو مختلف طریقوں سے جب بھی آپ کسی کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ، یہ تو نہیں ہوتا کہ صرف آدمی جا کر کہے اور وہ آرام سے مان جائے۔ مذہب انسان کی زندگی کا بہت بڑا سوال ہوتا ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس لیے اتنی جلدی سے وہ اپنے مذہب سے واپس نہیں ہٹتا۔ تو مسلمان اس میں مشقت و کلفت بھی اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ یہود کے حالات دکھا سنا کر، یہاں تک یہود کے حالات دکھا سنا کر مسلمانوں کو کی امید کو قطع کیا، تاکہ وہ کلفت اور پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہودیوں نے ایمان کوئی نہیں لانا، ان میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے، ورنہ باقی سارے ایسے ہی رہیں گے۔ اور بتایا کہ یہود کے تو تمام طبقات، عام پڑھے لکھے ہوں یا ناخواندہ ہوں، ان پڑھ ہوں یا علماء ہوں، ان سے مجموعی طور پر ایمان کی توقع عبث ہے، کیونکہ یہ سب طبقے ایسی خرابیوں میں مبتلا ہیں جو ہدایت کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ تفسیر: اے مسلمانوں، کہ یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی ہے، وہ یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے تھے، اور غضب یہ ہے کہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں۔ محض نفسانی اغراض اس کارروائی کا باعث ہوئیں، یعنی اگر قرآن کو یا کلام الہی کو، جو بھی اس زمانے کا کلام الہی تھا، تورات تھی، اس کو صحیح مان لیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ تو خواہشات ایسی چیز ہے جو آدمی سے کچھ بھی کروا دیتی ہے، حق کا انکار تک کروا دیتی ہے۔ تو جو لوگ ایسے بے باک اور نفسانی اغراض کے اسیر ہوں، وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے ہیں اور کسی کی کب سننے والے ہیں۔ اور اب آگے یہود کے مختلف طبقوں کا کچھ تفصیلی حال بیان فرماتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت جو یہودی کچھ دینی علم رکھتے تھے، ان کا حال سب سے پہلے کچھ نہ کچھ جو ان میں اہل علم لوگ تھے ان کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم
يحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون۔ ترجمہ، اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب خلا تنہا ہوتے ہیں بعضهم الى بعض ان کے بعض دوسروں کے پاس، تو قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، بما فتح اللہ علیکم جو ظاہر کیا کھولا اللہ نے علیکم تم پر، بامحاورہ ترجمہ ہے ظاہر کیا، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت قائم کر دیں تم پر، بھی اس سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے۔ یعنی یہودی آپس میں ملتے تھے تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو جس سے تم جھوٹے پڑ جاؤ کل۔ مثلا ان سے یہ کہہ دو کہ تورات میں حضور کے اوصاف ہیں، یہ تو واقعی سچے نبی ہیں، تو کل کو تو سارے یہودیوں کے اوپر مسئلہ بن جائے گا، ایسی باتیں ان کو ذکر ہی نہ کیا کرو۔ تفسیر، اور جب ملتے ہیں منافق یہودی مسلمانوں سے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بعض منافق یہودی دوسرے بعض اعلانیہ یہودیوں کے پاس تو ان سے ان کی معیت اور ہم مشربی کے مدعی ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارا خیال ہے وہی ہمارا خیال ہے، مشرب مطلب خیال۔ اس وقت وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا غضب کرتے ہو کہ مسلمانوں کو خوشامد میں وہ باتیں بتا دیتے ہو جو ان کے مفید مذہب اللہ تعالیٰ نے تورات میں تم پر منکشف کر دی ہیں، اور جن کو ہم مصلحت سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ یہ جو اصل یہودی تھے، جو واضح یہودی تھے، وہ تو یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے نہیں آنے دیتے تھے، تو یہ جو خفیہ یہودی تھے جو بظاہر مسلمان بھی ہو جاتے تھے، اندر سے منافق تھے، اندر سے یہودی تھے، تو وہ پھر ایسی باتیں بعض دفعہ کر دیا کرتے تھے۔ تمہاری اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے اور تم پر الزام قائم کریں گے تمہارے پروردگار کے سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ جان کر بھی ایمان نہ لائے۔ کیا تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے؟ یہ لوگ بڑے ہی احمق ہیں، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ترجمہ، اولا کیا اتنا بھی لا يعلمون نہیں جانتے، ان کہ اللہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تفسیر، کیا ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کی بھی جن کو وہ مخفی یعنی خفیہ رکھتے ہیں، اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا ان ملامت گروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا؟ یعنی منافق اپنا کفر چھپاتے ہیں مسلمان کے سامنے جا کر، اور جو اعلانیہ یہودی ہیں وہ حضور کے متعلق بشارتیں چھپاتے ہیں، دونوں ہی چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مطلع فرما دیا۔ اب پہلی تو یہود کے اہل علم کا حال تھا، اب یہاں یہودیوں کے جو ان پڑھ لوگ ہیں، یہود کے ناخواندہ ان پڑھ لوگ، ان لوگوں کا حال بیان ہوا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے بعض بے پڑھے ہیں کہ علم نہیں رکھتے کتاب کا سوائے آرزوؤں کے، اور کچھ نہیں وہ لوگ مگر خیالات پکاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض، امیون بے پڑھے ہیں، لا يعلمون الکتاب علم نہیں رکھتے کتاب کا، الا سوائے امانیہ آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ اور کچھ نہیں، ہم وہ لوگ، الا مگر، یظنون خیالات پکاتے ہیں۔ تفسیر، اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے لیکن بلا سند دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں۔ مثلا یہ کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ انہوں نے ایک نعرہ پکا رکھا ہے، اور یہ کہ ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشوا لیں گے، اور وہ لوگ کچھ اور نہیں ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء نے ان کو ناقص اور باطل کی ملاوٹ والی تعلیم دی ہے، اور پھر اوپر سے خود ان میں بھی سمجھ اور فہم کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں سوائے بے بنیاد خیالات کے واقعی حقائق کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ بقول شخص کریلا اور نیم چڑا، اس میں مٹھاس کہاں؟ تو جو ان پڑھ ہے اس میں تو بالکل ہی یوں سمجھے کہ حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ آگے یہود کے علماء کا حال، جو زیادہ پڑھے ہوئے تھے، ایک بالکل ان پڑھ اور ایک کچھ علم رکھنے والے، اور ایک جو بڑے لوگ تھے ان کے اہل علم، وہ کتاب الہی میں خیانت کے مجرم ہیں، اور یہی عوام کی توہم پرستی کا بڑا سبب ہے، اور ان علماء کو بھی کچھ مال مل جاتا تھا۔ یعنی اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہودیوں نے ایسے، ان کے علماء کیوں ایسی حرکتیں کرتے تھے؟ تاکہ پبلک ہمارے ساتھ جڑی رہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ: فویل سو خرابی ہے، للذین ان کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب یعنی تورات، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون کہہ دیتے ہیں، ھذا یہ ھذا یہ من عند اللہ من جانب اللہ ہے، لیشتروا بہ تاکہ لیں اس پر، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی، فویل سو خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور خرابی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے، یکسبون جو وہ کماتے ہیں۔ تفسیر: جب مذکورہ عوام زجر و توبیخ کے قابل ہیں اور ان کے جہل کا اصلی سبب ان کے علماء ہی ہیں، تو بڑی خرابی ان علماء کی ہوگی جو بدل صدل کر کتاب یعنی تورات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور پھر عوام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے یوں ہی آیا ہے، اور غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لیں۔ سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کی اس تحریر کی بدولت بھی، جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور بڑی خرابی ہوگی ان کے لیے اس نقد کی بدولت بھی جو وہ کماتے ہیں۔ آگے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 80 ہے، اس کا ربط پہلے بیان کر دیا جائے گا۔ یہود کے یہ تینوں طبقے، یعنی کچھ پڑھے لکھے اور کچھ زیادہ علم والے اور کچھ بالکل ان پڑھ، اپنی بد کرداری اور بدعملی کی باوجود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ان کو جہنم میں داخل بھی کیا گیا تو وہ چند دنوں میں چھوٹ جائیں گے۔ ان کے اس دعوے کی وجہ ان کا یہ زعم تھا کہ دین موسوی منسوخ نہیں ہوا، لہذا وہ مومن ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار سے کافر نہیں ہوئے، لہذا اگر کسی نافرمانی کے سبب سے دوزخ میں چلے بھی گئے تو بالآخر نکال لیے جائیں گے، کیونکہ ایمان تو ان کا ہے اور ایمان کا بدلہ تو جنت ہی میں ملے گا۔ لیکن چونکہ دین موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، لہذا ان دو رسولوں کی نبوت کے انکار کے سبب سے وہ کافر ہوئے، اور کافروں کے لیے کچھ دن بعد دوزخ سے رہائی پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں عہد سے تعبیر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ: وقالوا اور کہا انہوں نے، ہرگز لن تمسنا ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو، النار آگ، الا مگر، ایامن معدودہ چند روز گنے چنے، قل کہہ دو، اتخذتم کیا لے چکے تو تم، عند اللہ اللہ کے یہاں، عہدن عہد، فلن یخلف اللہ کہ اب ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، عہدہ اپنے عہد کے، ام تقولون یا کہتے ہو تم، اللہ پر، علی اللہ اللہ پر،
ما لا تعلمون جو نہیں جانتے ہو تم۔ تفسیر، اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، البتہ کچھ برے اعمال کے گناہ گار بھی ہیں۔ اس لیے اول تو امید ہے کہ پہلی ہی دفعہ میں ہمیں جنت مل جائے گی۔ ہاں مگر کچھ گناہ بھی ہیں جن کی وجہ سے اگر سزا ہوئی تو بھی بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالی سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے؟ یہ معاہدہ نہیں لیا، بلکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے۔ مذکورہ بالا رد کے بعد ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں جس کی روح سے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ بند ہو گیا؟ ٹھیک ہے، پھر یہیں پہ بس کر لیتے ہیں۔ آن لائن کرے نہیں ہو رہا۔ جی آواز تو آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آواز تو آ رہی ہے جی۔ جی آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اگلی آیت، اس کا ربط یہ ہے، مذکورہ والا رد کے بعد ایک ضابطہ بیان کرتے ہیں جس کی روح سے یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون۔ ترجمہ، کیوں نہیں جس نے کمایا، جس نے کسب کمایا، سیئتن گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کے گناہ نے، فَأُولَئِکَ سو وہی ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہی ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر، اے یہودیو تم دعویٰ کرتے ہو کہ چند روز کے سوا تم کو آتش دوزخ نہیں لگے گی، کیوں نہیں لگے گی، بلکہ تم کو ابد الآباد تک، ہمیشہ 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 تک اس میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص کفر کا گناہ کرتا رہے اور اس کی خطا اور قصور اس کا اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں بھی یہاں تک کہ دل میں بھی نیکی اور ایمان کا اثر تک نہ رہے، اور اے یہودیوں تمہارے کفر کا بھی یہی حال ہے، سو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگ اہل جنت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اب مذکورہ والا ضابطہ کے ضمن میں یہ بتانے کے بعد کہ یہودی بھی کافر اور ہمیشہ کے جہنمی ہیں، آگے ان کے کچھ گناہ اور ان کی کچھ کفریات ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بدعملی، اللہ تعالیٰ سے بدعہدی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ ترجمہ: اور جب لیا ہم نے عہد، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاق بنی اسرائیل، عہد بنی اسرائیل سے، اللہ تعبدو، کہ نہ عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور ماں باپ سے، احسانا، نیک سلوک کرنا، وذی القربہ، اور رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، والیتامى، اور یتیموں سے، والمساکین، اور محتاجوں سے، وقولوا، اور کہو سب لوگوں سے، للناس، حسنا، اچھی بات، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے، مِنْكُمْ، تم میں سے، وَأَنْتُمْ، اور تم ہو ہی، معرضون، پھرنے والے۔ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے تورات میں بنی اسرائیل سے قول و قرار کہ عبادت مت کرنا کسی کی سوائے اللہ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور یتیموں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے جب کوئی بات کہنا ہو تو اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور نماز کی پابندی رکھنا، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے، سوائے تم میں سے گنتی کے چند لوگوں کے، تمہاری تو معمول کی عادت ہے کہ تم اقرار کر کے پھر جاتے ہو۔ یہ گنتی کے چند لوگ وہ ہیں جو توریت کے پورے پابند رہے، اسلام لانے سے قبل موسوی شریعت کے پابند رہے، اور اسلام لانے کے بعد شریعت محمدیہ کے متبع ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ سوال تو نہیں کوئی؟